بدقسمتی سے ہمارے ہاں وہ بیلنس ختم ہو گیا. We lost the balanced approach towards understanding of the love of Ahlul Bayt Athar. کچھ لوگ رافضی ہو گئے اور کچھ ناصبی ہو گئے. قرآن اہل بیت اطہار سے جڑا ہوا ہوگا اور اہل بیت قرآن سے جڑے ہوئے ہوں گے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرے جس نے میرے حسین سے محبت کی. جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. جس نے ان کے لیے اپنے دل میں بغض رکھا اس نے میرے لیے بغض رکھا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. محترم علماء کرام، معززین، رفقاء وابستگان، عہدیداران، محبین، متوسلین، متعلقین، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس کے فضل، اس کے کرم، اس کی عنایت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم جمعۃ المبارک کی یہ مبارک ساعتیں منہاج القرآن انٹرنیشنل وکٹوریا میلبرن میں اس خوبصورت مرکز پر گزار رہے ہیں. محرم الحرام کے یہ مبارک ایام جو ہمیں تذکیر کا درس دیتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر لے جانے کے لیے اس واسطے اور اس وسیلے سے متمسک کرتے ہیں کہ جن کی محبت کے بغیر محبت مصطفیٰ بھی نصیب نہیں ہوتی، جن کے وسیلے کے بغیر باب مصطفیٰ بھی نہیں کھلتا، جن کے در پر ٹکڑے ملے بغیر حضور کی بارگاہ کے پکوان بھی نصیب نہیں ہوتے، اور جن کی محبت میں حضور کی محبت ہو اور جن کے بغض میں حضور کی بارگاہ کی ناراضگی ہو، جن کی محبت میں اللہ کی محبت ہو اور جن کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہو. آج اس مختصر سے وقت میں جتنا بھی توفیق الہ تعالی میسر آئے گا، ہم قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ کے تناظر میں اہل بیت اطہار بالخصوص حسنین کریمین علیہم السلام کی محبت کا تذکرہ کرتے ہیں. ایک اظہار محبت وہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی رشد و ہدایت تربیت کے لیے خود اپنی سنت بنایا، اور ایک اظہار محبت وہ ہے جو صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے امت کے لیے شیوا اور امت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے، تاکہ دونوں نوعیت کے اظہار محبت کے ذریعے سے ہم آج جب اپنے احوال کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمیں افراط اور تفریط
میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بٹتی ہوئی نظر آتی، کہیں غلوب نظر آتا ہے، کہیں افراط ہے، کہیں تفریط ہے، کہیں پر کوئی اس سمت بڑھ گیا تو ناسبیت کے دائرے میں چلا گیا، اور کوئی اس سمت بڑھ گیا تو رافضیت کے دائرے میں چلا گیا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسا دائرہ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا کیا ہے، اور وہ کیا اسلوب ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اہل بیت اطہار کی محبت کا وہ کیسا جام پہلایا گیا ہے، جو منہاج القرآن اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے اس بیلنسڈ اپروچ ٹورڈز the love, affection and reverence of Ahlul Bayt in نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کل آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی امت کو فرما دیں کہ میں جو دین کی خدمت جو پیغمبرانہ طریق پر جو کر رہا ہوں، اور اس دین مبین کی خدمت جو پیغمبرانہ طریق پر سر انجام دے رہا ہوں، مجھے آپ سے اس کے عوض کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہوگا یا رسول اللہ پھر آپ کو ہماری طرف سے کیا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ محبوب آپ فرما دیں مجھے دنیاوی اجرت نہیں چاہیے، میرا اجر تو خدا کی بارگاہ۔ تو حضور کے امتیوں نے پوچھا ہوگا کہ محبوب پھر فرما دیں کہ ہم کیا کریں کہ آپ خوش ہو جائیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب فرما دیں الا المودۃ فی القربیٰ، مجھے صرف اپنے اہل بیت اطہار کے حق میں وہ مودت چاہیے، وہ محبت چاہیے، وہ وارفتگی چاہیے، وہ قربانی چاہیے، وہ جذبہ چاہیے، وہ احترام چاہیے، وہ تڑپتا ہوا دل چاہیے۔ صحیح مسلم میں نقل ہوا ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم غدیر خم کے مقام پر جمع تھے، اور غدیر خم کا مقام در حقیقت مکہ معظمہ اور مدینہ پاک کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ وہاں ایک تالاب تھا، اس کے قریب ہم نے پڑاؤ کیا۔ اس پڑاؤ کے دوران ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کملی مبارک کے ساتھ جلوہ افروز ہوئے اور ہم سے مخاطب ہوئے، خطاب فرمایا، اے میرے صحابیو انی تارک فیکم ثقلین، کہ میں اپنے بعد تمہارے لیے دو عظیم نعمتیں چھوڑے جا رہا۔ پھر فرمایا اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، پہلی بڑی چیز اور نعمت اللہ کی کتاب ہے، اس میں تمہارے لیے ہدایت بھی ہے جو اپنے وجود میں نور بھی ہے۔ جو مردہ دل ہو جائیں قرآن انہیں منور کرتا ہے، اور جو بھٹک جائیں انہیں ہدایت یافتہ کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، فرمایا اس اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اس کا تمسک اختیار کر لو، اس سے جڑ جاؤ، اس میں ڈوب جاؤ، اس کی متلاطم لہروں میں غوطہ زنی اختیار کرو تاکہ قرآن فہمی مل جائے۔
قرآن کے معانی اور معارف سے متعارف ہونا شروع ہو جاؤ، قرآن کے نور سے مزین ہو جاؤ، قرآن کے فہم سے مزین ہو جاؤ، اور قرآن کے انوار، تجلیات اور عرفان اور علوم اور فنون تمہارے دل میں اترتے چلے جائیں۔ قرآن مجید کی تعلیم اور ترغیب عطا کرنے کے بعد راوی بیان کرتے ہیں حضرت زید بن ارقم، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم قال واہل بیتی، اور دوسری روایت میں آتا ہے وعترتی، فرمایا اس کے بعد دوسری بڑی نعمت جو چھوڑے جا رہا ہوں وہ میری اہل بیت ہے، میری عترت ہے۔ پھر اس کے الفاظ ہیں، فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 دفعہ فرمایا اے میرے امتیوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت سے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ 1 دفعہ پھر فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اہل بیت سے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، 3 دفعہ یہ فرمایا۔ پھر اسی طرح دوسرے مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور حضرت زید بن ارقم ہی اس کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، تھوڑے سے مختلف ہیں مگر مفہوم وہی ہے۔ فرمایا انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، فرمایا میں تمہارے درمیان 2 عظیم نعمتیں اور ایسی عظیم نعمت چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، کہ جب تک تم اس نعمت کا تمسک اختیار کرتے رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ اب گمراہی سے بچنے کا حل اور نسخہ عطا ہو رہا ہے۔ فرمایا ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، کہ جب تک تم ان نعمتوں کا تمسک اختیار کرتے رہو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ پھر فرمایا احدہما اعظم من الآخر، فرمایا دونوں ایک دوسرے سے افضل ہیں۔ فرمایا ایک نعمت کیا ہے؟ کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ وہ کیا؟ حبل ممدود من السماء الی الارض، یہ آسمان سے زمین تک یہ بندھی ہوئی رسی کی مانند وہ نعمت ہے جو خدا کا پیغام ہے، بطریق زبان مصطفیٰ تم تک پہنچ رہا ہے۔ خدا کا عرفان ہے جو بطریق مصطفیٰ پہنچ رہا ہے، خدا کے انوار ہیں جو بطریق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منور کر رہے ہیں، وہ خدا کا اکرام ہے، خدا کے الطاف ہیں جو بطریق لسان مصطفیٰ تمہیں منور کر رہے۔ پھر فرمایا وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری نعمت میری اہل بیت، میری عطرت ہے۔ پھر اب الفاظ اگلے غور کیجئے۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ، فرمایا یہ آپس میں متمسک ہوں گے، آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے۔ قرآن اہل بیت اطہار سے جڑا ہوا ہوگا اور اہل بیت قرآن سے جڑے ہوئے ہوں گے۔ ان کے پاس جاؤ گے تو قرآن نظر آئے گا، قرآن کھولو گے تو ان کی محبت کا درس نظر آئے گا۔ فرمایا وہ ساری زندگی قرآن سے جڑے ہوئے ہوں گے اور قرآن ساری زندگی ان سے جڑا ہوا ہوگا، اور یہاں تک کہ یریدا علی الحوض، کہ حوض کوثر پر بھی دونوں اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ پھر فرمایا فانظروا کیف تخلفونی فیہما، یہ دیکھو، اس پہ غور کرتے رہنا کہ میرے بعد تم ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ ہائے ہائے ہائے، دوسرے لفظوں میں کیا قرآن کو سجا کر اس کو خوبصورت لحاف میں محفوظ کر کے مزین کر کے الماری میں رکھ دیتے ہو، یا قرآن کھولتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، قرآن فہمی میں درک کے ساتھ ڈوبتے ہو، تفکر کے ساتھ، تذکر کے ساتھ، تعقل کے ساتھ، تشکر کے ساتھ، فہم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، ادراک کے ساتھ، کیا قرآن میں ڈوبتے ہو اور قرآن کو اپنا ہم جلیس بناتے ہو، قرآن سے گفتگو کرتے ہو، پھر قرآن تمہارے ساتھ گفتگو کرتا ہے،
پھر دوسرا یہ کہ کیا میرے بعد میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ وفاداری کا رشتہ کیسے رکھو گے؟ اب یہاں پر اس کے جواب میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت قول ہے. اسے امام بخاری اور امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر اسے روایت کر رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے ارکبوا محمدًا فی اہل بیتہ، فرمانے لگے کہ اے حضور علیہ السلام کے امتیوں، اہل بیت کے بارے میں میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا لحاظ رکھنا، اہل بیت اطہار کے بارے میں میرے محبوب کا حیا رکھنا. اب یہاں پر علامہ ابن حجر العسقلانی وہ فرماتے ہیں کہ دراصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے امت کو وصیت کر رہے تھے، صرف ایک وعدہ چاہیے کہ قرآن سے جڑے رہنا، اور دوسرا میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے حوالے سے ہمیشہ حضور کا حیا کرتے رہے. اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ قوم متزلزل ہو تو چہرہ مصطفیٰ کا حیا ہی کر لینا. کوئی ایسی گھڑی آ جائے کہ قوم جو ہے تذبذب کا شکار ہو جائے، ادھر جائیں یا ادھر جائیں، تو اس وقت چہرہ مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ کا حیا کر لیں. سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کی حدیث ہے، اور حضرت یعلا بن مرہ راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں ایک روز ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے کہ آپ کو دعوت دی گئی، کھانے کی دعوت. آپ نے فرمایا چلو صحابیوں اکٹھے چلتے ہیں دعوت پر. جب روانہ ہوئے تو فرماتے ہیں سامنے گلی میں سیدنا امام حسین ابھی معصوم بچے تھے، وہ کھیل رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں محبت حسین مچل گئی. وہ صحابی بیان کرتے ہیں فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فِي السِّكَّةِ، سیدنا امام حسین گلی میں کھیل رہے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت آگے بڑھے، فَتَقَدَّمَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم فبسط یدیہ، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اپنے دست اقدس پھیلا لیے، یعنی سیدنا امام حسین کو پکڑنے لگے. جب سیدنا امام حسین نے سمجھا کہ حضور میرے پیچھے آ رہے ہیں، انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا، کبھی دائیں طرف جا رہے ہیں کبھی بائیں طرف. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا امام حسین سے کھیل رہے ہیں، انہیں ہنسا رہے ہیں، انہیں لطف اندوز کر رہے ہیں، انہیں پکڑنا چاہتے بھی ہیں پکڑتے بھی نہیں، کبھی ہنساتے ہیں کبھی ہنستے ہیں، کبھی پکڑتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں. وہ پورا منظر صحابہ کرام دیکھتے رہے اور محظوظ ہوتے رہے. کیا ایسی بھی محبت ہوتی ہے؟ یہاں تک کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنے قریب کر لیا. اور پھر یہاں راوی بیان کرتے ہیں حَتَّى أَخَذَهُ فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ ذَقْنِهِ وَالْأُخْرَى فِي فَأْسِ رَأْسِهِ، کہ ایک دست اقدس آپ کی تھوڑی کے نیچے رکھ لیا اور دوسرا دست اقدس آپ کے سر مبارک پہ رکھ کر اپنے قریب کر کے پھر بوسہ لے لیا. پھر فرمایا حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرے جس نے میرے حسین سے محبت کی. حسین سبت من الاسباط، یہاں ایک ہے کہ میرے نواسوں میں سے، اور سبت شاخ کو کہتے ہیں، قبیلے کو کہتے ہیں کئی معانی میں. فرمایا یہ امت کا میرے قبیلوں میں سے ایک بہت بڑا قبیلہ حسین ہے. اس کے بعد امام نسائی اور امام ابن خزیمہ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت لائے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا کہ ایک روز نماز ادا فرما رہے تھے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فَإِذَا سَجَدَ وَصَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، جب آپ سجدے میں گئے
تو ادھر امام حسنین کریمین علیہم السلام حضور کی پشت پر سوار ہو گئے. ہم نے کوشش کی کہ آپ کو ہٹائیں. ہائے ہائے ہائے، بھائی حضور سے بہتر بھی کوئی شریعت جانتا تھا؟ وہ تو شارع بھی تھے، شریعت عطا کرنے والے تھے. آپ نے اشارے سے انہیں روک دیا، بیٹھنے دو. ہائے ہائے، حضور کو نماز کے دوران سجدے کی حالت میں حسنین کریمین کا اپنے کندھوں پر سوار ہونا اتنا پیارا لگتا تھا کہ صحابہ کرام کو منع کر دیا، رک جاؤ، بیٹھنے دو انہیں. جب نماز ختم ہو گئی تو اپنی گود میں لے لیا. اور دوسری روایت میں آتا ہے، امام احمد بن حنبل ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کرتے ہیں، فرمایا من احب الحسن والحسین، سن لو، جس نے میرے اس حسن اور حسین سے محبت کی، فقط احبانی، اس نے مجھ سے محبت کی. ومن ابغضہما فقط ابغضنی، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. یہ ایک ترجمہ ہے. اور دوسرا، جس نے ان کے لیے اپنے دل میں بغض رکھا اس نے میرے لیے بغض رکھا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری روایت میں آتا ہے سنن ابن ماجہ کی، فرمایا اللہم انی احبہما، مولا گواہ رہنا میں ان دونوں سے بڑی محبت کرتا. ہائے ہائے ہائے، فاحبہما، مولا تو بھی محبت کر ان سے. پھر فرمایا فاحب من یحبہما، فرمایا جو ان دونوں سے محبت کرے مولا تو بھی اس سے محبت کر. ہائے ہائے، طریق محبت بتا دیا. فرمایا مجھے حسنین کریمین سے محبت ہے، مولا تو بھی محبت کر. اور جو میرے حسنین کریمین علیہم السلام سے محبت کرے مولا تو اس شخص سے محبت کر. تو پتہ چلا جو ساری زندگی یا حسین کہے تو خدا کی لسٹ میں تو لکھا جاتا ہے اس کا نام. جو یا حسین کہے تو خدا کی بارگاہ میں جو دفتر پیش کیا جاتا ہے، فرشتے آتے ہوں گے، بتاتے ہوں گے، اللہ پوچھتا ہوگا فرشتوں کہاں سے آئے ہو. یہ بھی پھر صحیح حدیث میں آیا ہے، جب بھی فرشتے عصر کے وقت اور فجر کے وقت اترتے ہیں پھر روانہ ہوتے ہیں، پھر جب واپس اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اللہ پوچھتا ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے جب کہ وہ جان رہا ہوتا، پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں مولا ایک مجلس سجی تھی، تیرے بندوں کا ذکر ہو رہا تھا. وہ کس کا ذکر کرے؟ مولا تیرا ذکر کر رہے تھے. اب میں یہاں سے تھوڑی سی آلٹریشن سے عرض کرتا ہوں، وہ کبھی فرشتے گئے ہوں گے اور اللہ نے پوچھا ہوگا کہاں سے آئے؟ مولا تیرے محبوب کے حسین کی مجلس سجی تھی وہاں سے آئے ہیں. کیا کر رہے تھے؟ یا حسین یا حسین یا حسین. تو پھر اللہ نے فرمایا ہوگا فرشتوں گواہ رہنا میں نے انہیں معاف کر دیا. اب یہاں پر میں ایک نقطہ بڑا خوبصورت عرض کرنا چاہتا ہوں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں وہ بیلنس ختم ہو گیا. We lost the balance. We lost the balanced approach towards understanding of the love of اہل البیت. تھا کچھ لوگ رافضی ہو گئے اور کچھ ناصبی ہو گئے، مگر یہاں سمجھیں کہ حضور شیخ الاسلام اور منہاج القرآن کا رول کیا ہے. آپ نے فرمایا محبت اہل بیت قرآن کی روح سے تو فرض ہے، واجب ہے. اس کے منکر جو اذیت دیتا ہے وہ بھی خارج ہو گیا اور اس آیت کو نہ ماننے والا بھی خارج ہو گیا. مگر اب اس کا طریقہ کیا بتایا؟ طریقہ یہ بتایا محبت ایسی کرو جیسے حضور نے خود بتائی، اور محبت ایسی کرو جیسے حضور کے صحابہ کرام نے کر کے دکھائی. اب یہاں پر کوئی اولیت کی بات کرے، کوئی افضلیت کی بات کرے، کوئی مفضول کرے، کوئی افضل کرے، بھئی ان سے پوچھیں جو چہرہ علی کو تکتے رہتے تھے، ان سے پوچھیں جو حسنین کریمین کو تکتے رہتے تھے. ایک روز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے ہیں، یہ بھی مستند حدیث ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. سیدنا امام حسین علیہ السلام ابھی ننھے بچے ہیں، وہ قریب گئے اور سیدنا عمر فاروق سے مخاطب ہو کر کہنے لگے یا عمر آپ میرے نانا جان کے ممبر سے اتریں، اپنے باپ کے ممبر پہ جائیں. آپ مسکرا پڑے، آپ نیچے اترے، اپنی باہوں میں لے کر کہا یہ کس نے آپ کو کہا؟ آپ نے میں کسی نے نہیں کہا، یہ میں نے خود کہا. پھر کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم یہ ممبر تا قیامت آپ کے نانا جان کا ہی ہے. اب دوسری طرف جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت اطہار کی محبت کا عالم دیکھیں، اور یہ روایت سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجی ہے، اس میں سب بیٹھے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، سیدنا عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ بھی بیٹھے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما۔ آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ میرے بابا جان حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے دیکھا کہ میرے بابا جان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ٹک ٹکی باندھ کر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ مجلس حضور کی ہے علیہ السلام، مگر ٹک ٹکی باندھ کے بار بار سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھتے جا رہے ہیں، بڑی طوالت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ مجھ سے رہا نہ گیا، جب میرے بابا جان گھر تشریف لائے میں نے پوچھا رأیت ابا بکر صدیق یکثر النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، کہ کثرت کے ساتھ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ پر نگاہ ڈالتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے پوچھا یا اباتی انک لتکثر النظر الی علی ابن ابی طالب، کہ کیا ماجرا ہے کہ حضور کی مجلس ہے، آپ کو تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنا چاہیے، آپ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو کیوں کثرت کے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ، آپ نے سنا نہیں کہ حضور نے فرمایا ہے النظر الی علی عبادت، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور دوسری روایت میں النظر الی وجہ علی عبادت، کہ چہرہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو کسی بھی ڈائمنشن سے دیکھیں وہ بھی عبادت ہے۔ یہ ایک روایت بیان کر دی۔ اب دوسری طرف چلیں، یہ بیان کی میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کا دور ہے، آپ ممبر پر جب بھی خطاب فرماتے تو یہ الفاظ اس کا حصہ ہوتے۔ اب یہ بھی محب طبری الریاض النادرہ میں نقل کرتے ہیں، ابن حجر الہیثمی نقل کرتے ہیں، الہندی کنز العمال میں لائے ہیں۔ اور ایک قریشی شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ یا علی ابن ابی طالب، اے امیر المؤمنین، آپ جب بھی خطبہ فرماتے ہیں اس میں یہ الفاظ آپ کے ہمیشہ ہوتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا الفاظ؟ فرمایا اللہم اصلحنی بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین المہدیین، یا خلیفۃ المسلمین، آپ یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے مولا، میرے معاملات ایسے درست کر دے جیسے مجھ سے پہلے تو نے خلفائے راشدین المہدیین کے معاملات کو مجھ سے پہلے درست فرمایا تھا۔ تو وہ کہتا ہے یا علی یا ابن طالب علیہ السلام، یہ کون ہیں؟ آپ نے جواب دیا، فرمایا جن کے لیے میں دعا کرتا ہوں ہر خطبے میں وہ ابو بکر اور عمر ہیں۔ اب سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں، اگر کوئی بیچ میں ادھر ادھر کوئی کمی بیشی کرنے کی کوشش کرے، یہ روایت بڑی سکہ روایت عرض کر رہا ہوں۔ پوچھا کہ حضرت وہ کون ہیں؟ فرمایا جن کے لیے دعا کرتا ہوں وہ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، جو میرے سے پہلے خلیفہ رہے۔ اگر کوئی بیچ میں ایشو ڈالے کہ میری خلافت پہلے یا ان کی، میں تو ان کے لیے ہر دم ہر سانس میں دعائیں کرتا ہوں۔ فرمایا وہ کون ہیں؟ آگے سنے، آخری الفاظ بیان کروں۔ فرمایا وہ کون ہیں؟ امام الہدا، یہ ہدایت کے امام ہیں۔ وہ شیخ الاسلام، زندگی میں پہلا لفظ اگر شیخ الاسلام کا کسی نے استعمال کیا وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخ الاسلام کہا۔ فرمایا وہ کون ہے؟ وہ شیخ الاسلام، وہ شیخ الاسلام ہیں، وہ رجلا قریش، قریش کے رجال ہیں، رجال حق ہیں، المقتدا بہما بعد رسولہ، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے مقتدا ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی جھگڑے کی بات کرے وہ بھی غلط ہے، اس کو نکال دے مجلس سے۔ کوئی افراد کی بات کرے غلط ہے، کوئی جھگڑے کی بات کرے غلط ہے۔ بات وہی ہے جو آپ نے فرمائی، بات وہی ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ حاضر محترم،
صرف حضور سیدی شیخ الاسلام کا عمل اہل بیت اطہار کی محبت میں یہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی طرف جانے سے پہلے، حاضر ہونے سے پہلے، حضور سیدی شیخ الاسلام کا معمول یہ ہے کہ وہ جنت البقیع کی طرف رخ کر کے سیدہ کائنات علیہ السلام کی طرف اپنا چہرہ کر کے اہل بیت اطہار کی طرف متوجہ ہو کر ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کتا آپ کا سگ آیا ہے، اور آپ صرف اپنے نانا جان اور بابا جان کو عرض کر دیں کہ حضور ہمارا کتا آیا ہے، ایسے چند ٹکڑے ڈال دیں، بس آپ کے ڈالے ہوئے ٹکڑے میری کائنات بدل دیں گے، میری زندگی کے لیے کافی ہوں گے۔ حاضرین محترم، یہ منہاج القرآن کا درس ہے، یہی منہاج القرآن کی سوچ ہے، یہی حضور شیخ الاسلام کے 40-45 سالہ زندگی کا نچوڑ ہے۔ آپ نے فرمایا اصل محبت اہل بیت اطہار ہے۔ صحابہ کرام اس لیے محترم اور مقدم ہیں، محتشم ہیں کہ انہیں صحابیت کا فیض ملا، اور اہل بیت اطہار انہیں قرابت داری کا فیض ملا۔ ان سے لیں جن کو صحبت کا فیض ملا، ان کی صحبت میں بیٹھ کے صحابیت کی عطا لیں۔ جن کو قربت مصطفیٰ کا فیض ملا، ان کی قربت میں بیٹھ کر قرابت مصطفیٰ کا فیض لیں۔ منہاج القرآن دونوں فیوزات کو جمع کر کے آپ کے دامن میں ڈالتا ہے، ہر طرح کے شک و شبہات کو زائل کر رہا ہے، اور اپنے رخ کو ہم متوجہ گنبد خضرا کر رہے ہیں تاکہ اسے در کی خیرات کو لیتے رہیں اور امت میں تقسیم کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی ناصر ہو، ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی محبت اور مودت کو سمجھ کر اور امت میں اس پیغام کو لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علیہ الا البلاغ المبین۔